بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش دعوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو اپنی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی کی نسبت سے 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شاہرگ اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی بتاتے ہیں، اور حضرت علامہ جلال الدین ستونی نے بھی آخر میں اس قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جبکہ باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ یہ ہے واقعہ مکمل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں وہ تاریخ کے وہ ورقوں سے ملتا ہے۔ باقی آپ نے ویڈیوز تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن ہر کوئی اپنا طریقہ بتاتا ہے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس کو صدیوں سے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر ملے گا، اور خاص طور پہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی آخر میں اس قول کی تشریح کر دی تھی کہ یہی وہ واقعہ ہے جو حقیقت میں پیش آیا تھا۔ باقی میرا رب جانے اور ان کے نام و نشان جانے اور ان کی خود تحقیق جانے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔